اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آیا نمبر 50 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. ایک دفعہ اس کی کنٹینیویشن کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین کے بے شک کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمہارا مولا ہے، یعنی حامی و ناصر ہے. وَهُوَ خیر الناصرین، اور وہ ہی بہترین مدد کرنے والا ہے. کہ بہت سارے موقعوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی مدد سے جو ہے مسلمانوں کو بہت سے مقامات پر جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی، جیسے بدر کے مقام پر. اور پھر اس کے بعد احد کے بعد کیا ہوا تھا؟ خندق ہوا تھا. خندق میں مسلمانوں نے کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا اور بغیر مقابلے کے ان کو فتح ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مقامات پر اس جنگوں میں فتح مکہ جیسے ہوئی. تو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو مشرکین اتنے سالوں تک اتنی مخالفت کرتے رہے اور مکے سے نکل نکل کر مدینہ آتے تھے جنگ کرنے کے لیے، تو ایسا وقت آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے اور وہ کوئی ریٹیلیشن نہیں کریں گے یا وہ اپنی طرف سے بالکل سرنڈر کر دیں گے. تو اسی طرح سے ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تھے اس کے بعد بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو، خاص طور پر حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کو بے شمار فتوحات ہوئی. تو اسی طرح سے یہ کہا گیا ہے وہ ہوا خیر الناصرین، کہ وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے. اور پھر مدد کرنے کی ایک جو کیفیت ہے وہ آیا نمبر 151 میں آ گئی ہے. یہی ربط آیات ہوتی ہیں کہ جیسے مختلف طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی. اور اس میں سے ایک کیا تھا؟ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. جن لوگوں نے کفر اپنایا ہم ان قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. اور ظالم کا سب سے پہلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرک کرنے والے، مشرک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص کچھ چیزوں سے نوازا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 5 خصوصی چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا، جس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب جو ہے وہ دشمن کے دلوں میں بیٹھ جاتا تھا 1 میل کی مسافت پر. کہ 1 میل کا ڈسٹنس ہوتا تھا دشمن کے درمیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دشمنوں کی طرف جا ہی رہے ہوتے تھے اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ رعب بیٹھ جاتا تھا. اور اس رعب کی وجہ سے جو ہے، رعب کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والی شخصیت ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے. تو اس رعب کی وجہ سے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ، جیسے ابھی میں نے بتایا فتح مکہ کی مثال دی. اور تو اس کے علاوہ جو ہے وہ تبوک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے اس میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ نہیں کیا. تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ، اور ابھی بھی ہم انہی آیات میں بھی دیکھیں گے کہ احد کے بعد بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا تھا، اور جو ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکے یا اپنی فل کیپیسٹی میں ڈر کی وجہ سے. تو اور یہ رعب ان کے دلوں میں کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ بیما اشرکو باللہ، کہ وہ اللہ سے شرک کرتے ہیں. تو شرک اتنی بڑی جو ہے وہ نحوست ہے، گناہ تو ہے لیکن اس کی نحوست بھی اتنی ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ رعب بیٹھ جاتا ہے. اچھا. اور پھر ان لوگوں کے بارے میں یہی بتایا جو کفار ہیں کہ یہ تو شرک کرتے ہیں
اور شرک بھی کس وجہ سے کہ ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو، ما لم ینزل بھی سلطانہ، کے اس وجہ سے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور پھر ان کا جو کیا ہے انجام، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہے، وہ بئس مثوى الظالمین، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے ظلم کرنے والوں کا، یعنی کہ شرک کرنے والوں۔ اب اگلی آیہ مبارکہ ہے، یہی احد سے متعلق ہی آیات آ رہی ہیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کہ یقیناً کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے وعدے کو سچ کیا کہ جب تم انہیں یعنی کہ مشرکین کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت ہے، کہ یہ اللہ کی اجازت تھی، کہ شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، پھر یہ پلہ کب تک بھاری رہا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی امری وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، کہ یہاں تک کہ کیا ہوا، اذا فشلتم، کہ اس جہاں تک کہ جب جو ہے وہ تم نے کمزوری دکھائی اور اس حکم میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھا دی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا، تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا کو چاہتے تھے۔ اچھا، یہاں پر جو یہ والی بات آ رہی ہے کہ ایک تو کس وجہ سے کہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور دوسری کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم تھا اس کی نافرمانی کی، حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی تھی، ایک خطا ہو گئی تھی جو کہ کسی بھی انسان سے خطا ہو جاتی ہے، کہ وہ یہ سمجھے کہ اب تو ہم جیت گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ جب تک کا تھا کہ جب تک جنگ کنٹینیو ہے، تو اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہم اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑ کر نیچے جا سکتے ہیں۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے، ما تحبون منکم، ما اراکم ما تحبون منکم، کہ جب تم نے دیکھ لیا جس سے تم محبت کرتے تھے، تو اس کا ایک محبت کا مطلب کیا ہوگا، وہی محبت آپ لوگوں کو کیا سمجھ آ رہا ہے، مال کی محبت سب سے پہلے، یہی وہی بات ہے کہ ظاہری بات ہے ان کے ہر کس کی ہی کے دل میں جو ہے وہ مال کی محبت ہوتی ہے، اور دیکھیے ان چیزوں سے بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بے شک کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بہترین تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، پھر ثم تلونی ثم تلونی، پھر ان کے بعد یعنی تابعین، اور ان کے بعد تبع تابعین، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان تھے، تو ہم ان کو کوئی سپر نیچرل یا فرشتے نہیں سمجھ سکتے، خطائیں ان سے بھی ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی خطاؤں کے بارے میں جو ہے وہ فوراً معافی مانگ لیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ کسی بھی صحابہ کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ابھی ان آیات میں بھی آگے یہ بات آئی تھی، اور بار بار بھی جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو جن سے اللہ راضی ہو جائے ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی ہمارے دل میں کوئی نیگیٹو بات نہیں آنی چاہیے، یا بغض والی بات نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، ایک بات تو وہی جو ہم نے کہہ دیا کہ ما تحبون کا مطلب کیا ہو جائے گا، کہ مال کی محبت، کہ وہ مال غنیمت کلیکٹ کرنے چلے گئے تھے، اور دوسری بات کیا، فتح، جنگ میں فتح تو ہر کوئی چاہتا ہے، جب آپ کا جو ہے دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے تو ہر کوئی کیا چاہتا ہے کہ ہم جیتے، ہے نا؟ تو فتح کا ایک اس کی دوسری تفسیر کی جا سکتی ہے، تم نے جب دیکھ لیا، تم یہ سمجھے کہ اب ہم جیت گئے ہیں، تو تم نے جو ہے وہ کیا کمزوری دکھائی، اور آپس میں تنازع تم فی امری، اپنے معاملے میں جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ تنازع یا مخالفت دکھائی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، پھر دنیا کی یہی بات ہوگی کہ دنیا کی فتح یا دنیا کا مال، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک عارضی آزمائش تھی۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ فرما دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ دیکھیے یہیں پر یہ بات آ گئی کہ ان سے جو غلطی ہوئی تھی یا لغزش ہوئی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اپنے معافی کا اعلان کر دیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور یہ کیوں معاف کیا؟ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت فضل والے ہیں مومنوں پر، کہ یہ اللہ کا فضل تھا، اس کی رحمت تھی، اس کا کرم تھا کہ اس سے جو ہے وہ مومنوں کو، صرف انہی کو نہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا یا لغزش ہو گئی تو ان کو معاف کیا، بلکہ اس سے ہمیں بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ جنرلی بھی اس سے کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہے، اللہ کے العفو ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب اگلی آیہ نمبر ہم کر رہے ہیں 153۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِالْغَمِّ۔ اچھا، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم دینے کے بدلے میں شکست کا غم دیا۔ اچھا، تو یہاں پر ایک بات کیا آ رہی ہے؟ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ، یہاں پہ ترجمہ آ رہا ہے کہ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ آپ کے پاس یہی ترجمہ آ رہا ہے؟ آپ کے پاس بھی یہی ترجمہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے، وہ وقت یاد کرو جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے چڑھے، یہ دوسرا ترجمہ اس کا ہوتا چلے جا ہے۔ اس کا دو ترجمے ہوں گے یہاں پر، اسی لیے یہی بات ہوتی ہے کہ ایک آیت کی جو ہے وہ ایک سے زیادہ تفاسیر اور ترجمے ہو سکتے ہیں، کہ ایک تو تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، لیکن لٹرل مطلب جو تسعدون کا مطلب ہوتا ہے وہ چڑھنا۔ تو یہاں پر کیفیت کیا ہو گئی تھی کہ جب تک جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے 50 تیر انداز تھے تو پیچھے سے کسی کے اٹیک کرنے کا کوئی پاسبلٹی نہیں تھی۔ جو مسلمانوں کی پچھلی دو سائڈز پر تو پہاڑ تھے، ایک طرف احد کا پہاڑ تھا اور دوسری طرف بھی ایک پہاڑ تھا جس کا مجھے نام یاد نہیں، اس کے بیچ میں مسلمانوں کی صفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ اب جو شروع میں اٹیک ہوا تھا وہ صرف سامنے سے ہوا تھا، کیونکہ پیچھے کی طرف کیا تھے؟ وہ 50 تیر انداز تھے جو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ جب وہ 50 تیر انداز پیچھے سے ہٹ گئے تو اب کیا ہوا کہ جب خالد بن ولید نے دوبارہ ری باؤنڈ کیا تو دو طرف سے اٹیک ہوا، سامنے سے بھی اٹیک ہوا اور پیچھے سے بھی اٹیک ہوا۔ سامنے کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ تو آرمی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں سامنے سے ہی لڑنا ہے، لیکن جو مسئلہ ہوا وہ کیوں؟ کیونکہ ڈبل سائڈ سے اٹیک ہو گیا، پیچھے سے بھی اٹیک ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ ظاہری بات ہے اس وقت ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، اور اچانک سے جب دو طرف سے اٹیک ہوا تو اکثریت مسلمانوں کی کیا تھی کہ وہ کہاں جاتے؟ آگے نہیں جا سکتے تھے اور پیچھے بھی نہیں جا سکتے تھے، دونوں طرف دشمن تھے نا، تو احد پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔ تو یہ وہی بات آ رہی ہے اس تسعدون، کہ جب تم سب چڑھ گئے تھے یعنی اس احد پہاڑ پر، اور تم پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو ہے وہ بلا رہے تھے، تو اب تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جو ہے وہ ان کو جواب نہیں دیا، یہ گناہ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے ایسی افراتفری کا ماحول تھا، یقینی طور پر بہت سے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی نہیں آئی ہوگی، کیونکہ جنگ کا جو میدان ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا کہ کسی کی آواز جو ہے وہ ایزیلی آ جائے۔ تو بہت سارا جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، گھوڑوں کی آوازیں ہوتی ہیں، جو لوگ تلوار ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، لوگ جو ہے وہ زرہیں پہنتے ہیں، تلواریں ان سے ٹکراتی ہیں، بہت زیادہ شور ہوتا ہے، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ سو اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان کو آواز دی اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، تو فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا
تحزنوا علی ما فاتکم، کہ اس وجہ سے کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور آپ کو جواب نہیں دیا تو تمہیں بھی غم ملا۔ ایک غم کیا تھا؟ ایک غم تو یہی کہ جو ہے وہ مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کی نظروں کے سامنے وہیں جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے، اور پھر اس سے بھی بڑا غم کیا تھا؟ وہ جو افواہ، ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی بہت زیادہ جو ہے وہ زخم پہنچے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایک اور بھی بہت بڑا غم تھا، ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جو افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یہ کتنا بڑا غم تھا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان تو اپنی جانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اچھا، تو یہی بات، اچھا اب جو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اس آیہ مبارکہ کی، فاطمہ آپ آگے آ جائیے تھوڑا سا، یہاں آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ اس وقت جب یہ وقت ہو گیا ری باؤنڈ والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا کہ کس کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا تھا؟ لاسٹ ٹائم جو ہم نے بات کی تھی کس کے بارے میں بات کی تھی ہم نے؟ حضرت طلحہ بن حضرت طلحہ کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم تو بات نہیں کی تھی، انہوں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا تھا، لیکن ابھی ہم حضرت طلحہ کے بارے میں بات کر رہے، فاطمہ ہمیں بتائیں گی لاسٹ ٹائم کس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا؟ چلے سب کو سوچنے دے، ایک تو آنٹی نے ہمیں کیا بتایا تھا، نوشابہ آنٹی آج نہیں ہے، آپ لوگ باتیں سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یاد رکھا کریں، یہ سٹوری ٹیلنگ نہیں ہوتی ہے، اب لوگ چیزوں کو یاد کرا رکھا کریں، خاص طور پر جو ینگ لوگ ہیں اور بچے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اس کے علاوہ کس کے بارے میں بات کی تھی ہم نے؟ حنزلہ، حضرت حمزہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ نہیں کیا تھا۔ ایک اور کے بارے میں جن کے بارے میں ہمیں روبینہ نے بتایا تھا، آج روبینہ نہیں ہے ورنہ وہ کرتی ہیں، آپ لوگ ذرا سوچیں اور پھر چیٹ باکس میں ٹائپ کر دیں، اسپیشلی جو لوگ آن لائن ہیں۔ اچھا، تو ابھی ہم حضرت طلحہ کے بارے میں بات کریں گے، فاطمہ ہمیں بتائیں گی کیونکہ آیت ایسی آ گئی ہے، پھر اس کے بارے میں آگے بڑھتے۔ بتائیے فاطمہ، ابھی بتائیے، آگے آ جائیے تاکہ آپ کی آواز یہاں پر آ جائے، اور زور سے بولیے گا تاکہ امی کو اور آنٹی کو آواز آئے۔ خوشخبری یہ تھی کہ حضرت طلحہ بولتے ہیں جنہیں اشرا کا وہ ملا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے جو ہے جو غزوہ احد میں بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا بہت سارے ایروز سے، انہوں نے اتنا پروٹیکٹ کیا ان کا ہاتھ تک پیرالائزڈ ہو گیا تھا۔ پھر یہ کہ انہیں اتنا ایک وہ لگا ایرو کہ ان کی جو انڈیکس اور مڈل فنگر تھی وہ بھی کٹ گئی تھی کہ، اور پھر دوسرا یہ کہ غزوہ احد کے دن کو دا ڈے آف طلحہ کہا جاتا ہے۔ ویری گڈ، یہ بات جو ہے نا بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے کہ غزوہ احد کا جو دن ہے اس کو حضرت جو صحابہ کرام اس کو یاد کیا کرتے تھے نا، وہ حضرت طلحہ کا دن کہا کرتے تھے یا دا ڈے آف طلحہ کہا کرتے تھے، خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے انہوں نے جب حضرت طلحہ کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو احد کا دن تھا وہ تو طلحہ ہی کا دن تھا، کہ انہوں نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا۔ آگے بتائیے فاطمہ۔ بہت بہادری کا وہ کہا تھا اور وہ ایک تیر انداز تھے، اور انہوں نے بہت تباہ اللہ کے ساتھ دیا۔ صحیح ہے، یہی تھا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بتا رہا ہے کہ حضرت طلحہ کے بارے میں انہوں نے جنگ احد میں، تو جنگ احد میں کیا ہوا کہ ایک جو ہے وہ گڑھا کھود دیا تھا، ان کی ڈفرینٹ وار اسٹریٹجیز ہوتی تھی، تو اس میں جو ہے وہ یہ بھی ہوتا تھا کہ گڑھے وغیرہ جو ہے وہ کھود دیں اور اس کو اس طرح سے چھپا دیں تاکہ دشمن کے جو لوگ ہیں وہ ان گڑھوں میں گر جائیں، اور پھر ان کو ہم آسانی سے، گڑھے میں کوئی گرا ہوا آدمی ہوگا نیچے بےچارا تو اس کو مارنا آسان ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کفار نے یہی اسٹریٹجی کی کہ ایک گڑھا کھود دیا تھا، اس گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہیں باندھی ہوئی تھی، ایک آگے کی طرف سے اور ایک پیچھے کی طرف سے۔ اب زرہیں تو لوہے کی ہوتی ہیں، ان کا بہت ویٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد
کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم پہنچے تھے، جن کی وجہ سے آپ بہت زیادہ کمزور فیبل ہو چکے تھے، اس گڑھے سے نکلنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا، تو اس میں آپ کی مدد کس نے کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ نے. کہ حضرت طلحہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنی پیٹھ کے بل بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے اوپر چڑھے، اور حضرت علی نے ان کی مدد کی چڑھنے میں، اور اس طرح سے وہ اس گڑھے سے نکلے. اور پھر مزید بھی یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی جو ہے وہ احد پہاڑ پر چڑھنا تھا، اور کمزوری کی وجہ سے اور دو زرہیں پہننے کی وجہ سے آپ سے پہاڑ پہ بھی نہیں چڑھا جا رہا تھا. تو انہوں نے یہی کنٹینیو کیا کہ وہ اپنی پیٹھ پہ کے بل بیٹھ جاتے، جیسے ہم فراگ بنتے تو بیٹھتے ہیں نا، پتھر کی جگہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیڑھی کی جگہ وہ آپ کے آگے جو ہے وہ، آپ سوچیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی تھی. اس طرح سے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھتے، اور حضرت علی ان کی مدد فرماتے جاتے تھے. کہ جس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بشارت دی تھی؟ کہ طلحہ نے آج اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا. اسی وجہ سے ان کا جو ہے وہ شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ان کے اوپر ایک اور بات بھی بتاؤں گی. ان کو جو ہے وہ مختلف صحابہ نے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن 35 سے لے کر جو ہے وہ 37، 39، 37 یا 39 جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ زخم آئے تھے. کتنے زیادہ زخم آپ دیکھیے. اور جیسے فاطمہ نے بتایا کہ ان کی جو ہے وہ کچھ انگلیاں کٹ گئی تھی، دو یا غالباً تین ان کی انگلیاں جو ہے وہ کٹ گئی تھی، اور ان کا ایک ہاتھ جو ہے اتنے زخم لگے تھے کہ پھر وہ ساری زندگی اسے استعمال نہیں کر سکے تھے، وہ ہاتھ ان کا پیرالائزڈ ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مزید کیا فرمایا تھا؟ کہ اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھے. تو یہ ہے. تو صحابہ اسی طرح سے جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس طرح سے پڑھیے، اور پھر نکال کے اور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، جیسے آج فاطمہ نے کیا ہے. ضروری نہیں ہے نا کہ ہر بات میں ہی آپ لوگوں کو بتاتی رہوں. تو یہ والی بات ہم نے یہاں سے حضرت طلحہ کے بارے میں کر لی. انشاءاللہ پھر آگے بھی دیکھتے ہیں ایک یا دو کسی اور کے بارے میں بھی جیسے آپ کی پریپریشن ہوگی ہم کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آیا نمبر 154 ہے، کافی لمبی آیت ہے. تو یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امتم امتن نعاسا یغشا طائفة منکم. کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے نازل کی تمہارے اوپر اس کے بعد، یعنی یہ سب کچھ جو ہو گیا اس کے بعد، اس غم سے تمہارے اوپر کیا؟ امن اور سکینت نازل کی، اور ایک اونگ نے تمہیں ڈھانپ لیا. سب تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا، یعنی کہ تمام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ کچھ مسلمان جو خاص ایسے تھے جو پکے مسلمان تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ ان کو عارضی طور پر ایک اونگ آ گئی تھی. کوئی امیجن کر سکتا ہے جنگ کے میدان میں جب سامنے دشمن ہو، آپ جنگ کر رہے ہیں، اس صورت میں خوف و ہراس ہوتا ہے اور انسان کو ایکٹیو ہونا ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کو اونگ آئے گی. لیکن یہ اللہ کی خاص رحمتوں میں سے ان پر ایک یہ رحمت تھی کہ ان کے اوپر ایک وقتی طور پر ایک اونگ آ جاتی. جیسے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہماری آنکھ لگ جاتی ہے اور ہم ایک جھونکا سا کھا لیتے ہیں. تو اسی طرح سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے تلواریں پکڑی ہوئی تھی، اور پھر ایسا ہوا کہ جو ہے ہمارے لیے تلوار کو پکڑنا مشکل ہو گیا کہ ہمیں نیند کا ایک جھونکا آیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ ان کے دلوں میں سکینت، اور ایک اب جب ایک جھونکا لے کر اٹھ جاتے ہیں تو کیا کیسا فیل کرتے ہیں ہم؟ فریش ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ یہی فریش ہو گئے تھے. اچھا، تو ایک گروہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور دوسرے کے ساتھ کیا پیش آیا؟ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. اور جو ہے تم میں سے ایک اور جو گروہ تھا، وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟
یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے لیے ہوتا کچھ بھی حکم میں سے، کہ ہمارے اختیار میں اگر کچھ ہوتا. اب اس کی تفسیر بتاتی ہوں، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک جو حکم کا اختیار ہے وہ تمام کا تمام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا تبدون لک، اور وہ اپنے نفس میں وہ چھپا رہے تھے جو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے آپ پر. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے اختیار میں کچھ بھی ہوتا تو ہم یہاں پر اس طرح قتل نہ کیے جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجئے کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لا برز الذین کتب علیکم القتل الی مضاجعہم، تو یقیناً جو ہے وہ تم تک جو ہے جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہیں مل کر رہتا، تمہارے مضاجعہم، تمہارے گھروں میں. لٹرلی مضاجع کا مطلب ہوتا ہے تمہاری سونے کی جگہ پر، کہ جہاں پر بھی تم ہوتے اگر تمہارے لیے جو ہے وہ مرنا لکھا ہے اس وقت، تو پھر جو ہے وہ تم مر کر ہی رہتے اور تم اس موت کی طرف خود نکلتے. اچھا، اس کی ایک مثال بھی دیکھیں گے. تو جس کے لیے جو وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلے تو وقت لکھا ہوا ہے کہ کس کو کس وقت مرنا ہے، اور دوسرا کیا لکھا ہوا ہے، جگہ بھی تو مقرر ہے کہ کس کو کس جگہ پر مرنا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جب تمہارے مرنے کا وقت اور جگہ معین تھی اور وہ وقت آ جاتا تو تم خود اپنے گھروں سے نکل جاتے، کہ یہ جو وقت تھا تمہارے لیے، جو جگہ تھی مرنے کے لیے، تم وہاں خود ہی آ جاتے. تو یہ تو بات جو ہے وہ، اگر تم کہو کہ اگر ہم گھروں میں رہتے ہو تو ہم موت سے بچ جاتے، تو یہ تمہارا کہنا جو ہے وہ غلط ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل کو دور کرے. اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے. تو یہی بات ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو پکے مسلمان تھے تو ان کے بارے میں پہلی بات ہم ڈسکس کر چکے، اور جو لوگ جو ہے جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمزوری تھی، اور جو منافقین تھے، جیسے ہم نے کہا کہ 300 منافقین تو نکل گئے تھے لیکن ابھی بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ منافقین تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہماری بات مانی جاتی کہ ہم حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارے اختیار میں اگر کچھ ہوتا، یعنی کہ اگر ہماری بات مانی جاتی جو ہم نے مشورہ دیا تھا کہ یہاں نکل کر جنگ نہ کرتے اور مدینے میں ہی رہتے، تو پھر جو ہے آج جیسے ہم قتل کیے جا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم قتل نہ کیے جاتے. تو پھر اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ نہیں، اگر جہاں پر جس وقت جس طرح تمہیں مرنا ہے تم کو اسی طرح سے، تم اس کو ٹال نہیں سکتے، کیونکہ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو کہ اگر ہم گھروں میں ہوتے تو ہم نہ مرتے، تو یہ کیا ہے، یہ تو قدر کا انکار کرنا ہے. تو جس کے لیے جیسی موت ہے اس کو تو ویسے ہی موت ملے گی. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی امتحان لے لے اس بات کا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، کہ کون کس کے دل میں جو ہے وہ پکا ایمان ہے اور کس کے دلوں میں جو ہے وہ نفاق ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اس کو کیا، تمہارے دلوں میں جو میل کچیل ہے اس کو پاک کر دے، میل کچیل کو تمہارے دلوں سے دور نکال دے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سبحانہ وتعالی مکمل طور پر جانتے ہیں جو بھی دلوں کے بھید ہے. آیہ نمبر 155. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، کہ بے شک کہ جن لوگوں نے منہ پھیرا تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن کے جس دن جو دو گروہ آمنے سامنے تھے، یا دو گروہ ایک دوسرے سے ملے تھے. تو
وہ کس وجہ سے تھا؟ انمس تزلہم الشیطان ببعد ما کسبوا، اس کا جو صرف وجہ تھی وہ یہ تھی کہ شیطان نے تمہیں لغزش میں ڈال دیا تھا، یا شیطان نے تمہیں پھسلا دیا تھا۔ استزلہ کا لٹرل مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ پھسلا دینا، کسی کو لغزش میں ڈال دینا۔ کس وجہ سے؟ ببعد ما کسبوا، کہ جو ان تم میں سے کچھ لوگوں نے کمایا تھا۔ یہ وہی بات کہتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گناہ یا غلطی یا لغزش جو ہے وہ میدان احد میں ہوئی تھی، جس کے بارے میں ہم بار بار بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی یقیناً بشر ہی تھے، ان سے اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ گناہ ہو گئے تھے، تو ان گناہوں کی وجہ سے شیطان کو اس بات کا موقع مل گیا کہ مزید اس نے جو ہے وہ لغزش میں ڈالا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اب دوبارہ سے دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مغفرت کا اعلان کریں، یہاں پر بھی فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے، یعنی کہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اور حلیم ہے کہ وہ حلم والے ہیں۔ بار ہم کہتے ہیں حلم کا مطلب کہ جس کو اختیار ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکے، لیکن وہ اس پر جو ہے وہ ضبط کرتا ہے اور اس کا فوری طور پر بدلہ نہیں لیتا، یہ ہے الحلیم کا مطلب، یا بردبار ہے۔ آیہ 156، یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، کہ اے ایمان والو مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما کانوا وما قتلوا، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا؟ اور جب کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، اور جب ان کے بھائی کسی زمین میں سفر کرتے ہوئے یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجے تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہی بات ہے جس کے بارے میں ہم آلریڈی بات کر چکے کہ وہی ان کے جو بھائی ہیں جو نکل جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں پھر یہ بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ جاتے تو جیسے ہم یہاں بیٹھے تو ہم جو ہے وہ موت سے بچ گئے، ہم نہ اور ہم قتل نہیں کیے گئے، تو اگر یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ لوگ بھی نہ مرتے اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے۔ مگر یہ دراصل کیا ہے؟ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک حسرت کے لیے، یہ تو صرف ایک ان کی حسرت ہے، اس پہ کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ جب جس کو جیسے مرنا ہے اس کو ویسے ہی مرنا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جو ہے وہ زندہ رکھتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے زندہ رکھتا ہے، اور جسے جب چاہتا ہے اسے موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکمل طور پر دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، جو کچھ جب جیسے کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ آیہ 157، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم قتل کیے جاتے اللہ کی راہ میں یا تم مارے جاتے تو پھر کیا ہے؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مغفرت تھی اور اللہ کی رحمت تھی، اور یہ سب کیا ہے؟ خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے اس تمام چیزوں سے جو کہ تم جمع کر رہے ہو۔ اچھا، تو قتل کیے جا رہے ہیں تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنگ کر رہے ہیں تو اس میں قتل ہو گئے، او متم، اور یا تم مرتے، تو مرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے تھے اور جہاد کے شروع ہونے سے پہلے ہی طبعی طور پر موت ہو گئی۔ ہو سکتا ہے نا، کسی کی کبھی بھی موت ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ وہ جہاد کی نیت سے جا رہے تھے تو ان کو جہاد کا ہی جو ہے وہ اجر ملے گا۔
تو دونوں صورتوں میں اگر تمہاری موت لڑتے ہوئے آ رہی ہے یا اس جہاد کے سفر کے دوران آ رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں مغفرۃ من اللہ، کہ تمہارے لیے ضرور اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے، کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں جو کچھ بھی جمع کر لو تو اللہ کی مغفرت اور رحمت جو ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مرو گے یا تم قتل کیے جاؤ گے تو یقیناً تمہیں اللہ ہی کی طرف جمع کیا جائے گا۔ تو کسی صورت میں بھی تم قتل کیے جاؤ، ہے نا، قتل کرنا ضروری تو نہیں ہے کہ میدان جنگ میں، تمہارے گھروں میں کہیں پر بھی ہو تمہیں قتل کیا جا سکتا ہے، یا تم کہیں پر بھی ہو تم مر سکتے ہو، کسی طرح بھی تم مرو، تم قتل کیے جاؤ، پھر ہے کیا؟ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہ تمہیں جمع تو اللہ کی طرف ہی کیا جانا ہے نا۔ اچھا، یہ جو لام کے اوپر سب کے اوپر یہ جو آیت نمبر 158 ہے، یہ لام کے اوپر ایک سرکل ہے، اس کا کیا سرکل کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بتائیں۔ کچھ ورڈز ہوتے ہیں جیسے ہم انگلش میں یہ کہتے ہیں نا کہ سائلنٹ ہوتا ہے نائف میں، تو اسی طرح کچھ الفاظ جس کے اوپر یہ بنا ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے۔ ویری گڈ، ہاں، عائشہ کو یہ پتا تھا، اور یہ کس کس کو پتا تھا؟ ایسے بہت جگہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے سب کے پاس ہے اس کے اوپر سرکل بنا ہوا، یہ سائلنٹ لیٹر ہے، ہاں، تو اس کو نہیں پڑھتے، اس کو لا نہیں پڑھیں گے، اگر لا پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، لا الہ اللہ، یہ لام تاکید ہو جائے گا، یقیناً، فور شور۔ تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر لا زبر کے ساتھ پڑھنا ہے تو وہ تاکیدی ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ کام ہے، اور اگر لا ہوتا ہے تو پھر یہ کام نہیں ہے، تو وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی پڑھنے میں یہ غلطی بہت آتی ہے۔ آپ میں سے آن لائن جو لوگ ہیں اس میں کس کو یہ بات پہلے سے پتا تھی؟ میں دیکھ لوں کچھ نئے لوگ آ گئے۔ حل میں رابعہ آ جائیں گے، ان کو پتا ہوگی کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ تجوید پڑھی ہے۔ اچھا، اگلی آیت کرتے 150، ہاں انشاءاللہ 163 تک پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور پس یہ اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے، کیا؟ لنت لہم، کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا جو رویہ، لنتا کا لٹرل مطلب کیا ہوتا ہے؟ لینینٹ، انگلش میں کہتے ہیں نا لینینٹ ہونا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ پیش آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا کرتے تھے؟ نرمی سے، پیار سے اور نرمی سے۔ اور بتائیے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صحابہ کرام سے پیش کیا کرتے تھے؟ آیا چلی گئی مجھے بتائیے کہ میں ویٹ کری ہوں، آن لائن آج کوئی بھی نہیں بول رہا ہے، سب لوگ بالکل سائلنٹ موڈ پر ہے، کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے کہ آج روبینہ کیوں نہیں آئی ہے، روبینہ آتی ہے تو وہ ضرور جواب دیتی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ گمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کے ساتھ اور اس کو اتنی اٹینشن دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے، تو ہر کسی کو اتنی محبت اور اتنی اٹینشن دینا کہ اس کو یہ گمان ہو کہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیورٹ۔ یہ بہت سارے صحابہ نے ایسا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ اتنا جو ہے وہ محبت کا اور شفقت والا معاملہ ہوتا تھا کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، اور پھر بعد میں بھی یہ نہیں ہوا کہ احد میں ان سے کوئی خطا ہو گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رویہ چینج ہو گیا، بلکہ جس طرح سے محبت تھی وہ آپ کی کنٹینیو رہی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ کا جو دل ہے وہ سخت ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ یہ جو ہے وہ آپ کے اطراف سے جو ہے لَانفَضُّوا، یقیناً یہ جو ہے وہ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے، وہ آپ کے قریب نہیں رہتے۔ کہ جو شخص، اگر آپ لوگ کسی اور کی اگزامپل چھوڑتے، سب کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹیچرز کا بھی، کہ جو ٹیچر جو ہے وہ بہت پیار کرنے والی ہوتی تو بچے کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جاتے ہیں، یا جب دیکھا کسی کو کیونکہ میں ٹیچر تھی تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، جو بچے جن ٹیچر سے محبت کرتے ہیں تو اگر کوریڈور میں لیٹ سپوز کلاس میں کوئی ٹیچر نہیں ہے اور کوریڈور میں آپ کی فیوریٹ ٹیچر آ رہی ہے تو بچے بھاگ بھاگ کے ٹیچر کے پاس چلے، ایسا ہوتا ہے۔ آپ ہماری کلاس میں آ جائیں، ہے نا؟ اچھا، اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی بہت اسٹرکٹ ٹیچر ہوتی ہے اور کلاس میں کوئی نہیں ہے، یا پتہ چلے کہ آج ہماری فلانی انگلش کی ٹیچر ایبسنٹ ہے اور اسٹرکٹ ٹیچر کو آتے ہوئے دیکھ لیں گی تو دعا کریں گے ارے ہماری کلاس میں نہیں آ جائے، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے تو یہی کہ اگر آپ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے آپ کا رویہ، آپ کا سخت دل ہوتا، آپ کا سخت رویہ ہوتا، تو یہ بھی آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے۔ کہ صحابہ کرام تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف رہتے تھے، اور آپ کے پاس، آپ کی محفل میں بیٹھنا، آپ کے قرب کے جو ہے وہ بہت منتظر ہوتے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَاعْفُوا عَنْهُمْ، کہ انہیں معاف کر دیجئے۔ ایک بات ہو گئی کہ ان کی جو خطا ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، لیکن اب آپ اس پہ ناراض مت ہو، بلکہ آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، کہ آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ بھی کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے مشورہ دے دیا اور وہ جو ہے وہ اتنا بہتر مشورہ نہیں تھا، ابھی بھی آپ ان سے جو ہے وہ مشورہ لیتے رہیے۔ تو مشاورت کی بہت جو ہے وہ اہمیت ہے۔ ابھی مشاورت کے بارے میں بات کرتے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ توکل کرنے والے کو پسند فرماتے۔ تو 3 درجات ہو گئے۔ سب سے پہلے تو آپ ان کو معاف کر دیں، کہ اگر آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی بات ہے اس کو آپ معاف کر دیجیے، درگزر فرمائیے، اور پھر اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ تو اپنے لیے مغفرت طلب کریں گے، آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں کہ اللہ ان کی جو لغزش ہے اس کو معاف فرما دے۔ اور اب آپ ان سے جو ہے وہ مشورہ کنٹینیو رکھیں، کہ مشورے کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عائشہ بتائیے ہم نے کون سی صورت میں مشورے کے بارے میں پڑھا تھا تھوڑے دنوں پہلے؟ چلے کوئی بات نہیں، سورہ شورا۔ شورا کا مطلب ہی مشورہ ہے، تو اس میں جو ایمان والوں کی کوالٹیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہاں پر یہ بھی بات ہے کہ وہ مشورہ لینے والے ہیں۔ مشورہ لینے کو پسند کیا گیا ہے کہ کیا ایک انسان ہے جو لیڈر ہے یا ہیڈ آف دا ہاؤس ہے، جیسے گھر میں اگر ایک باپ بھی ہوتا ہے اور اس کا نیچر ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ خود ہی فیصلہ کرے گا، کہ بس میں ہی فیصلہ کروں گا اور میرا ہی فیصلہ مانا جائے گا، تو اس کے گھر والے، اس کی بیوی اور اس کے بچے جو ہے وہ کس طرح سے فیل کریں گے کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے نا؟ اس کے برعکس اگر کوئی ایسا گھر میں فادر فگر ہے، آپ کے والد ہیں، جو کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو لے کر اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں، تو پھر گھر والے اس کے بارے میں کیسا فیل کریں گے کہ ہماری امپورٹنس ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ ہماری امپورٹنس ہے، تو کمیونٹی میں یہ چیز اسٹیبلش کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایچ ممبر آف دا فیملی از امپورٹنٹ، کمیونٹی از امپورٹنٹ۔ کمیونٹی میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک جو ہے وہ ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ جائے، بلکہ یہ کہ ہر ایک کی امپورٹنس ہے اور ہر ایک کی بات سنی جاتی ہے۔
یہ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب مشورہ لیا جاتا ہے تو ایک انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ ایک ڈائریکشن میں چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پہ صرف بات نہیں ہو رہی، جنرل بات کی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انٹیلیجنٹ تو کوئی نہیں تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وحی کے ذریعے بھی رہنمائی کی جاتی تھی. لیکن جنرل جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک آدمی وہ ایک ڈائریکشن میں ہی سوچ سکتا ہے. جب مختلف لوگ اپنی وہ دیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں یا ڈفرینٹ جو ہے وہ اینگل سے سوچ کر اور اپنی جو ہے وہ رائے دے رہا ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کے پاس بہت سارے آئیڈیاز آ سکتے ہیں کہ جس میں سے ایک بیسٹ آئیڈیا آپ لے سکتے ہیں، یا دو تین آئیڈیاز کو مرج کر کے اور ایک اس کا مکسچر آپ لے کر اور اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے میں کیا کیا تھا، صحابہ سے جب پوچھا تھا تو اس میں پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا کہ خندق کھودتے ہیں، کہ وہ جو اسٹریٹجی تھی وہ یہاں پر عربوں کو پتہ نہیں تھی. خندق کھودنے والی اسٹریٹجی تو ایران میں، فارس میں ہوتی تھی. تو اس طرح سے کہ کسی کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہو سکتا ہے جو دوسروں کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس سے جو ہے وہ سب کا فائدہ ہو جائے. تو یہی بات ہے کہ مشاورت کرنا پسندیدہ عمل ہے. اور پھر ظاہری بات ہے ایونچولی جو لیڈر ہوگا یا جو ہیڈ ہوگا وہ فیصلہ کرے گا. تو پھر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ جو ہے وہ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے. توکل کا کیا مطلب ہے؟ ایمان. اچھا، توکل کا مطلب ایمان رکھنے والا. اچھا، توکل کا بھروسہ، جی اللہ پر بھروسہ مکمل، جی اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا. بھروسہ، جی ہاں، بھروسہ کرنا بالکل. توکل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھروسہ کرنا. تو توکل کرنا اللہ پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اسباب تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. لیکن توکل کرنے کا مطلب پھر یہ نہیں ہوتا کہ انسان دنیاوی اسباب کو اختیار نہ کرے. اپنے ہاتھ میں جتنا اور جو پاسبل ہے وہ کرنا چاہیے، اور پھر اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو اپنی محنت بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان جو ہے وہ، ایک انسان کی اگزامپل ہم دے دیں کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہی ہے اور وہ گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے، کچھ محنت کرتا ہی نہیں ہے، کماتا ہی نہیں ہے، اور کہے کہ میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں کہ اللہ مجھے میرا رزق دے گا. نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ تم جاؤ، تم محنت کرو. تو دنیاوی اسباب اختیار کرنا جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دینا کہ جو ہے وہ اب اس میں خیر اور برکت اللہ ہی کی طرف سے ہوگی. یہ توکل کا مطلب ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ بالکل غلط توکل کرتے کہ بس ہم تو جو ہے لیزی پڑے رہے، کچھ نہ کریں. اصحاب کہف کے بارے میں بھی کیا تھا کہ جب ان کو یہ ہوا کہ جو ہے بادشاہ ہمیں مار دے گا، انشاءاللہ ایک دن سورۃ الکہف بھی کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے غار میں جا کر ٹھکانہ لیا، اپنے آپ کو سیف کیا غار میں جا کر، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی. یہ نہیں کہ وہ اپنے گھروں میں یا جو ہے وہ شہر میں بیٹھے رہتے اور بیٹھ کر وہاں دعا کرتے رہتے اللہ بچا لے. تو انہوں نے بھی اسباب اختیار کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سے بی بی مریم کے بارے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا وقت آ گیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہاں شہر سے نکل جاؤ اور ایک پہاڑ پر چلی جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس وقت ان کو کیا حکم دیا تھا کہ تمہارے لیے جو ہے یہ درخت ہے، اس درخت کو تم ہلاؤ گی تو کھجور گریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو فرشتے جو ہے وہ ٹرے میں ان کو لا لا کے جنت سے جو ہے وہ میوے دے سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی کہا کہ نہیں، تم سے جتنا پاسبل ہے تم درخت کو ہلانا. تو وہ اسباب اختیار کرنے میں سے ہی ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے اس پہاڑ کے نیچے جو ہے وہ پانی بہ رہا تھا کہ ان کے کھانے اور پینے کا اللہ نے بندوبست کر دیا تھا. تو اس وقت بھی یہ کہا کہ تمہیں جب کھانے کی ضرورت ہو تو تم اس درخت کو ہلاؤ گی تو پھر کھجور گریں گے اور پھر تم ان کو اٹھا کر کھا لینا. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ توکل تو اللہ پر ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے. بس اب آگے اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں آ رہی ہے. يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ،
اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ کہ اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر اب تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی مومن ایمان والے توکل کر، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی توکل کرے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو جس سے اس نے خیانت کی تھی، کہ جس نے جو خیانت، جس کے بارے میں ابھی تفصیل سے سمجھاتی ہوں. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو منافقین کا جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک اعتراض تھا، نعوذ باللہ، کہ ان کو مختلف قسم کے جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے، جس میں سے ایک اعتراض انہوں نے احد کے مقام پر بھی، اس کے بعد میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ مال غنیمت میں سے جو ہے وہ جو بہتر چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے قریبی لوگوں کو جو ہے وہ دے دیا کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کسی نبی سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی طرح کی مال غنیمت میں خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ، اور جو بھی کسی طرح کی خیانت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یَأْتِی بِمَا غَلَّ یوم القیامہ، کہ وہ آئے گا اس چیز کے ساتھ کے جس کی اس نے خیانت کی تھی. کہ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ناحق ایک بالر زمین بھی لے لی، ایک بالر زمین کے بارے میں آ رہا ہے، آپ سوچیں کہ ہمارے گاؤں میں لوگ کتنی کتنی ایکڑوں زمین غریبوں کی اس پہ قبضہ کر لیتے، کہ ایک بالر زمین بھی اگر ناحق کی تو پھر جو ہے قیامت کے دن وہ کس حال میں آئے گا کہ اس زمین میں جو ہے وہ دھسا دیا جائے گا. 7 گنا زیادہ زمین اس کو دھسا دیا جائے گا، کہ ایک بالر زمین کا اتنا بڑا وبال ہے. تو کسی نبی سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے بالکل بھی ایسا ممکن نہیں تھا. لیکن جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ اعتراضات میں سے ایک اعتراض ایسا بھی ہوتا تھا. ایک پوائنٹ تھا جو رہ گیا تھا، وہ پوائنٹ کیا تھا کہ ان سے جو مال غنیمت کی تقسیم ہے، جیسے زکوٰۃ کی تقسیم ہے کہ کس طرح سے اس کا نصاب ہونا چاہیے، اسی طرح سے مال غنیمت کے بارے میں بھی مکمل احکامات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سی صورت میں نازل فرمائے؟ جی، سورہ انفال میں. انفال کا مطلب ہی جو ہے وہ مال غنیمت ہے. تو بدر جو پہلی جنگ تھی اس کے بعد سورہ انفال نازل ہو چکی تھی، اور سورہ انفال میں جو ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات تفصیلی طور پر آ چکے تھے. اب جب وہ احکامات آ چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے تقسیم کریں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر یہ والا پوائنٹ ہم سے بھی مس ہو گیا تھا کہ جو مسلمان مال غنیمت لینے کے لیے گئے تھے کہ ہم جمع کر لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ مل جائے گا، اور ہمارے بھائی جو ہے جو لے رہے ہیں وہ مطلب وہ لے رہے ہیں وہ ان کا ہو جائے گا. تو ایک خطا ان سے یہ بھی ہوئی تھی کہ اگر وہ لیتے یا وہ نہ لیتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ مال غنیمت کے احکامات تو پہلے آ چکے تھے، اور ہر کسی کو اس کا حصہ اسی طرح سے ملے گا کہ جس طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکامات نازل کر چکے تھے. اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے کون سی چیز اٹھا لی. ایسا نہیں تھا کہ جس نے جو اٹھایا اس کو وہی ملے گا، جس نے جو اٹھایا اس کو لے جا کر بیت المال میں جمع کرایا جاتا، اور اس بیت المال سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے وہ ہر کسی کے حساب سے، جیسے پیدل ہوتے ہیں تو کہ انسان صرف پیدل ہے، اس کے پاس کوئی جانور نہیں ہے تو اس کو الگ حصہ ملے گا. اگر کوئی جانور کے ساتھ ہے تو اس کو الگ حصہ ملے گا. اگر کسی نے کوئی خاص جو ہے وہ
بہادری کا مظاہرہ کیا ہے تو پھر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا امیر کو یا لیڈر جو ہوتا ہے آرمی کا اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو کچھ ایکسٹرا بونس ہم کہہ سکتے ہیں دے دے. تو یہ ساری باتیں تھی کہ احکامات اس کے بارے میں واضح طور پر سورہ انفال میں بدر کے بعد آ چکے تھے. تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی مرضی سے اونچ نیچ کر سکتے تھے اور نہ ہی ایسا ہے کہ اگر کوئی جمع خود کرتا خود اٹھاتا تو وہ اس کو مل جاتا. جس کا جو حصہ تھا وہ ہر صورت میں اس کو ملنا ہی تھا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ. بھلا وہ شخص جو خوشنودی کا تابع ہے یعنی اللہ کی خوشنودی کا تابع ہے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹا. کہ جس نے اللہ کی خوشنودی کو اپنے لیے جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ رکھا اور کوشش کی کہ میں اللہ کو راضی کروں, وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کمم باء بسخط من اللہ, کہ جو لوٹا ہے اللہ کے غضب کو لے کر, اللہ کی ناراضگی کو لے کر, اور جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹا ہے وہ مأواہ جہنم, اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں. اب کس کے درجات کی بات آ رہی ہے تو یہ جو لوگ پہلے ان کے بارے میں تو بات ہو گئی نا, کمم باء بسخط من اللہ ومأواہم جہنم, ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے جو پہلا گروپ تھا من اتبع رضوان اللہ, کہ جو اللہ کی جس نے اللہ کی خوشنودی کا اتباع کی, ان کے لیے پھر آ رہا ہے ہم درجات عند اللہ, کہ ان کے لیے جو ہے وہ درجات ہیں اللہ کے نزدیک. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ سبحانہ و تعالی مکمل طور پر جانتے ہیں جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں, مکمل طور پر دیکھنے والے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہیں تک ہمیں کرنا تھا 163 تک. پھر اگلی آیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ 3 اور سیشنز کریں گے انشاءاللہ, اور پھر یہ سورہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 3 سیشنز میں کمپلیٹ ہو جائے گی. اچھا میں اسکرین شیئر بند کر دیتی ہوں. اور آپ میں سے کون ہے جو آج ہمیں بتائیں گے کسی بھی صحابی سے متعلق؟ کسی نے پریپریشن کی؟ میسج تو میرے پاس خیر کسی کا نہیں آیا تھا. آپ میں سے کسی نے پریپیئر کیا ہے کسی صحابی سے متعلق؟ میں نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے بارے میں ہی تھوڑا سا پڑھا تھا. جی, اگر کوئی ایسی بات ہے جو ہم نے شیئر نہیں کی تھی تو پھر آپ ضرور. نہیں نہیں نہیں, وہ الحمدللہ آپ لوگوں نے سب شیئر کر دی تھی, بس میں نے بھی اتنا ہی پڑھا تھا بس. جی الحمدللہ, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ صحابی تھے جن کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی. بشرا آپ کسی کے بارے میں بتا رہی ہیں ہمیں؟ بشرا تو کچھ بولتی ہی نہیں ہے, حالانکہ اکثر آتی ہے, لیکن میں بھی دفعہ کہتی ہوں ویسے نہیں بولتی. اچھا چلیے کوئی بات نہیں, انشاءاللہ میں ایک صحابی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. آپ بتا رہی ہیں حنزلہ کے بارے میں, بٹ ہاں فضیلہ بتا رہی ہے حضرت حنزلہ کے بارے میں. تاکہ نا پھر ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے اور مجھے ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا. بول دیجیے پھر میں بول دوں گی, کوئی بات نہیں, ڈر رہیے. ان کی جو والدہ تھی وہ عبداللہ بن بس وہ منافق چھوڑ کے جو دیجیے. سردار تھے ان کا کیا نام تھا؟ عبداللہ بن ابی. ہاں نہیں, ان کی بیٹی تھی یا کس کی بیٹی تھی؟ یہ میں نے یہ نہیں دیکھا, خیر ہم اور انشاءاللہ ان کے دیکھیں گے. والد جو تھے وہ عامر تھے نا, حنزلہ بن ابی عامر تھے نا. حضرت حنزلہ کا یہ ہے کہ احد میں جو ہے نا انہوں نے حصہ لیا تھا احد کی جنگ میں, اور ان کے والد اور والدہ پہلے مسلمان نہیں تھے.
جہاں تک مجھے جی بعد ہاں میں انہوں نے اسلام قبول جی کیا، اور یہ ان کی جو والد تھے وہ انہوں نے احد میں کفار کے ساتھ جنگ کی، مل کے جو ہے بالکل، نا ان کے لڑا، والد جو ہے وہ سامنے سے ان کے سامنے آئے، تو حضرت بالکل حنزلہ نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنے والد کو جا کے قتل کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ بالکل جا کے سامنے سے آپ ان کو قتل نہیں کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ بیفور احد، جیسے اس سے ایک دن پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، اور رات ہوئی تھی، اور جو ہے نا رات میں ہی ان کی نائٹ میں، جیسے ان کی پہلی رات تھی شادی کی، اور احد کا جو ہے نا جنگ کا اعلان ہو گیا تھا، تو ان کی جو ہے نا یہ جو ہے نا جہاد، جیسے ہی ان کو جب اعلان ہوا نا جہاد کا، تو یہ جہاد کے لیے نکل گئے تھے، تو اس کے بعد یہ جا کے جنگ کی انہوں نے، اور جنگ میں یہ شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے ملائکہ نے ان کو جو ہے نا غسل دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ ان کو غسل دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کے گھر سے جا کے معلوم کرو کہ کیا واقعہ ہے، تو پھر جو صحابہ وغیرہ تھے وہ گئے تھے، انہوں نے جب معلوم کیا تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تعلق قائم کیا تھا، اور جیسے ہی اعلان جنگ ہوا تو یہ بغیر غسل کیے حالت جنابت میں جنت میں تھے ہی یہ چلے گئے تھے، بے اس شک وجہ سے جو ہے نا ان کو فرشتوں نے ہے نا غسل دیا۔ اور ان کی جو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی مسز نے وہ تھوڑی سی دیر پہلے ان کی ہے نا آنکھ لگ گئی تھی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ نا ان کے جو مطلب حضرت حنزلہ ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کو ایک چاند مطلب بیٹے کی جو ہے نا وہ بشارت، مطلب ان کو بیٹی کی بھی وہ ہو گیا تھا بشارت کہ ان کے یہاں بیٹا بھی ہوا، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے تعلق قائم کیا، اور اس کے بعد جب تعلق قائم کیا اور اس اعلان جنگ ہوا، تو یہ حالت جنابت میں ہی ہے نا چلے گئے تھے جنگ کے لیے، تو اس میں شہید ہوئے، تو ان کو فرشتوں نے جو ہے نا غسل دیا۔ بالکل۔ تو دیکھیں ان کا کتنا، ایک تو پہلے آپ ان کا جذبہ دیکھیں کہ شادی ان کی اسی رات ہوئی ہے، اور اس رات میں صبح جب ہوئی ہے فجر کے وقت یقیناً تو ان کو پتہ چل گیا کہ احد کی جنگ ہو رہی ہے، تو اسی حالت میں جو ہے یہ جنگ کرنے کے لیے چلے گئے تھے، اور پھر کیونکہ غسل نہیں کر سکے تھے، حالت جنابت میں تھے، اسی میں انہوں نے جنگ کی، اور جب ان کی لاش صحابہ کرام کو ملی نا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو اوپر بال ہے اسے خاص طور پر جو ہے وہ پانی لے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ بتایا کہ اتنی ساری لاشیں ہیں جس میں کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن حضرت حنزلہ کی لاش یہ ہے کہ جن کے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ چاندی کے تھالوں میں فرشتوں نے ان کو بارش کے پانی سے نہلایا، تو ان کا اتنا بڑا یہ درجہ تھا اور ان کہ کے نام کا مطلب جو ہے وہ پھل ہے جو کہ دوائی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، یہ ان یہ کے نام کا مطلب ہے ایک پھل جو کسی دوائی میں دوائی میں استعمال، استعمال ہوتا ہے۔ حنزلہ۔ تو چلے اتنا ہی ہم رکھتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا، لیکن ان کی ایک بہت جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ حنزلہ منافق ہو گیا، یہ حدیث مبارکہ کس نے سنی ہے؟ نہیں سنی؟ اچھا، بہت مشہور اور کافی مرتبہ، اور ہمارے لیے اس میں بہت لیسن بھی ہے، اور جب یہ جنگ لڑنے گئے تھے تب ان کے والد بھی مسلمان نہیں تھے، وہ تو سامنے سے وہ آئے تھے سامنے جیسے سے آئے آپ نے تھے، بتایا ہاں، تھا، وہ تو کفار والد کے ساتھ، مسلمان۔ واللہ عالم اتنا میں نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا۔ وہ کہہ رہے تھے، ظاہری بات ہے کہ ہر اور چیز تو مجھے یہ پتا نہیں ہے۔ ان کی جو والدہ تھی وہ بھی منافق کی بھی سردار کی بیٹی تھی۔ چلے ہم انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گی، مجھے نہیں پتا ان کے والد اور والدہ سے زیادہ ریلیٹڈ، لیکن یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہم دیکھ لیں گے، پھر کلاس اینڈ کر دیں گے، اور نیکسٹ اس کے لیے نام ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک میں نام آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ انس بن نضر، انس بن نضر رضی اللہ عنہ، ایک دو کے بارے میں ہی بات کریں گے کیونکہ اس میں کافی ٹائم ہو جاتا ہے، اور ایک اور نام بھی میں انشاءاللہ اس پر ڈالتی ہوں کیونکہ کافی سارے میرے ذہن میں ایک اور نام واٹس ایپ گروپ پہ ڈال دوں۔ حضرت انس بن نضر جو ہے وہ حضرت انس بن مالک کے چچا تھے، اور ان کا بھی بہت پیارا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ اس وقت حدیث کا مفہوم دیکھ رہے ہیں، جو حضرت حنزلہ کی اکثر اوقات جو ہے وہ جیسے درس وغیرہ دیے جاتے ہیں تو اس میں اس کا حوالہ نکلتا ہے کہ
ایک دفعہ یہ حضرت ابو بکر صدیق سے ملے اور انہوں نے کہا کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا، یعنی کہ بہت پریشان تھے صحابہ کرام کو اپنے منافقت ہونے پر بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں ہم منافقین میں سے نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے تک جو ہے وہ پوچھا تھا ان سے، لیکن نام ذہن سے نکل گیا، کہ کہیں میرا نام تو منافقین میں شامل نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ایک دن کافی پریشان تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ حنزلہ منافق ہو گیا، تو حضرت ابو بکر کو تشویش ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے، اور جب جو ہے وہ میں اپنے کاروبار میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ لگ جاتا ہوں تو میرا جو لیول آف ایمان ہے وہ بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جیسے خاص طور پر رمضان المبارک آتے تو ہمیں لگتا ہے ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے، اور پھر ایسا بھی دل سب وقت آتا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا، نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی دل میں ایمان ختم جیسا ہو گیا ہے نا؟ تو صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب ہوتا ہوں تو لیول آف ایمان بہت ہائی ہوتا ہے، جب دنیا کے کاموں میں بیوی بچوں کے ساتھ لگ جاتا ہوں، کاروبار میں لگ جاتا ہوں، لیول آف ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو کہا چلو چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ مسئلہ بتاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا کیا جواب دیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حضرات گئے، ماجرا آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایسا تو سب کے ساتھ ہی ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہو کہ تم بازاروں میں چلو اور فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ تو جس کا ہمیشہ ایمان کسی کا بھی ہائی نہیں رہتا، ایمان اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو ایمان کو ہائی رکھنے کے لیے یا جب خاص طور پر ہمیں فیل ہو کہ ہمارے ایمان میں کمی آ رہی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے کہ جن کے ساتھ مل کر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آئے، یا جو ہمیں اللہ کو یاد دلانے والے۔ ایک یہ کہ محفل ایسی اختیار کریں، ایسی صحبت اختیار کریں، اور قرآن کی تلاوت کہ جس سے ایمان کی بڑھتا ہے۔ تو الحمدللہ یہیں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔